बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मैं बातचीत करना चाहूँगा सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के बारे में। वहाँ पर एक जो शख्सियत है जो काफ़ी अरसे से काम कर रही है, जिनका ताल्लुक सैनसा से है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोटली का हिस्सा है। जनाब, मैं बातचीत करना चाहता हूँ तनवीर अहमद साहब के बारे में। तनवीर अहमद साहब, सबसे पहले तो मुझे उस पता चला इनके बारे में जब इन्होंने एक सर्वे किया। और उनका जो सैंपल था वो तकरीबन 10,000 का था, विच इज़ क्वाइट लार्ज सैंपल। और उनका जो उसका उन्होंने गली गली महल्ले महल्ले जाकर सर्वे किया। और उसके बाद इसको शाया किया गया। मुजादला नाम के एक अखबार था, उसने शाया किया। सर्वे का आउटकम ये था कि मोर देन 73%, 73.7% लोगों ने खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर के हक में फैसला लिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ा अच्छा काम था इस पर बात भी। लेकिन जिस अखबार ने शाया किया था उसको सजा तो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान वालों को ये बात पसंद नहीं थी। सजा क्या मिली कि वो अखबार बंद कर दिया गया। दिस इज इससे पता चलता है कि हम कितने आजाद। किताबें शाया करने की हमें इजाजत नहीं है, वो बैन हो जाती हैं। इन नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ दैट। तो तनवीर साहब जो हैं उनके बारे में अच्छी बात है भाई। एक बात मैं कहूँगा कि वो वेरी डेडिकेटेड आदमी हैं एंड इज नॉट इजली डिफीटेड। वो गिव अप नहीं करते। डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउन्स वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखते हैं, और उनकी स्ट्रगल जो है पीसफुल है। तो मेरे साथ कभी कभी बातचीत होती है उनकी फोन पर। तो कल भी उनके साथ तफसीली बातचीत हुई एक बड़े अहम मौजू पर। और मैंने सोचा भी क्यों ना इस पर एक छोटा सा व्लॉग कर लिया जाए। तो इन्हीं एक बात यह है कि इज वेरी डेडिकेटेड सिंसियर पर्सन, पीसफुल स्ट्रगल करते हैं। और इनकी अनलाइक मैनी अदर्स, इनकी जो स्ट्रगल है वो कहते हैं कि स्ट्रगल अपने घर से शुरू होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा जो अपने आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं उन पर तवज्जो दे रहे हैं। ये गांव गांव महल्ले महल्ले शहर शहर घूमे फिरे हैं। कितनी बार इनको अगवा करके ले गए एजेंसी वाले, और इनकी जान को भी खतरा हुआ। और जब इन्होंने डडियाल में पाकिस्तान का झंडा उतारा तो उस सिलसिले में गिरफ्तार गिरफ्तार भी हुए, जेल में रहे। उस वक्त भी बड़ी खबरें बनी। और हमने यहाँ पर बरतानिया में कम से कम मैंने 8-10 प्रोग्राम शुरू किए होंगे, बहुत से लोगों के साथ, अब्बास बाट साहब के साथ और दूसरे लोगों के साथ, इनकी रिहाई के बारे में और इनकी स्ट्रगल के बारे में। तो ये इस स्मॉल इंट्रोडक्शन के बाद जो कल बातचीत हुई है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो उनका नया प्रोजेक्ट है, आई फुल्ली इंडोर्स दैट। वो ये कहते हैं कि नज़र आता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग अब होने वाली नहीं है। और इंडिया ने कभी भी आज़ाद कश्मीर पर हमला नहीं किया। जब भी हमला हुआ इस तरफ से हुआ है। तारीखी तौर पर भी देखा जाए, जब भी ये हमला होता रहा है इस तरफ से इंडिया पर हमला होता रहा है। यानी जिसको जम्मू कश्मीर की बात नहीं मैं कर रहा, इंडिया पर हमला जो होता रहा है इस तरफ से होता रहा है। और 47 के बाद भी जब हमला हुआ है तो वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों को मिलाया गया साथ। एक लंबी कहानी है, इस पर बहुत सी किताबें आ चुकी हैं। अगर कोई ना माने तो ये मुर्गे की एक टांग तो उनका कोई इलाज नहीं है। तो पाकिस्तान के जनरल ने लिख दिया कि हमने किस तरीके से लोगों को यूज़ किया, आज़ाद कश्मीर वालों को 1947 में, और किस तरीके से बाद में भी यूज़ करते आए। तो जब भी उनका मौक़िफ़ ये है कि जब भी ये हमला होता है इधर से होता है, इंडिया ने तो हमला करना नहीं है। देन वाई कीप लार्ज आर्मी इन सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। पहले तो ये था कि वो लोगों को कहते थे कि लोगों को कहा जाता था कि ये आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। तो अब तो ये नजर आता है कि हिफाजत कम करते हैं, दूसरे काम ज्यादा करते हैं। हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है, हमारे जो तफरी मकामात हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। और ये रफ्ता रफ्ता बढ़ते जा रही है मामला। यानी बहुत सी जगहों पर वो उन्होंने कमर्शियल एंटरप्राइजेज शुरू की हुई हैं। तो इनका ख्याल ये है कि अगर इसको हमने कोशिश करनी चाहिए कि देर इज नो नीड फॉर पाकिस्तान आर्मी इन आज़ाद कश्मीर। अगर जंग नहीं होनी, इंडिया ने हमला नहीं करना, क्योंकि तेरा उसकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है कि नहीं हमला नहीं करेंगे वो। अगर नहीं करेंगे तो वैसे इंडिया की मर्जी है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वो अपना हिस्सा बनाना चाहेगा। लेकिन इसके लिए वो जंग शायद ना करे।
اور اگر ضرورت نہیں ہے جنگ کی تو پھر یا جنگ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کی آرمی کی یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر اتنی ایجنسیوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ یہاں کے وسائل لوٹیں، یا اس لیے کہ وہ یہاں کے شہریوں کے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ کریں؟ تو یہ اس لیے ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پر رہیں۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا کی فوج جب آئی تھی وہ اس وقت کے حکمران ہری سنگھ کی درخواست پر آئی تھی، ایک معاہدے کے تحت آئی تھی۔ پاکستان کی فوج کسی معاہدے کے تحت نہیں آئی تھی، یہ کشمیر کو فتح کرنے کے لیے آئی تھی، جموں کشمیر کو فتح کرنے کے لیے آئی تھی۔ کچھ کولیبوریٹرز کو انہوں نے ساتھ ملایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے سارا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ ایوری ایسپیکٹ آف جو ہیومن لائف ہے ان آزاد کشمیر اینڈ سو کولڈ گلگت بلتستان از ڈائریکٹلی کنٹرول بائی پاکستان۔ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر کو ملٹری فری زون بنانا چاہیے۔ بڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی سوچ ہے ان کی۔ تو پھر باتیں کرتے ہوئے میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی یہ اس کی ابتدا کہاں سے کرنا چاہیں گے، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ تو اس میں یہ بات ایوولو ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سینسر سے شروع کریں گے۔ میں نے کہا دیٹ از ویری گڈ، وہ اپنے گھر کو مضبوط کریں، اس کو ملٹری فری زون بنائیں، اور اس سلسلے میں وہ کچھ کام بھی کر چکے ہیں۔ جہاں تک پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو وہاں پر آپ جو ہم خیال لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، تو وہ آپ ایک دوستوں کی ٹیم بنائیں جو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد کریں۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی گنڈا گردی کرنا چاہتا ہے، بدماشی کرنا چاہتا ہے، تو ان بدماشوں کے ساتھ بھی نپٹا جا سکتا ہے۔ تو پولیس تو ویسے بھی لوکل اپنی ہے ادھر، آرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ ونس سینسا بیکمز ملٹری فری زون، پھر ارد گرد کے جو قصبے ہیں ان کو جہاں پر پاکستانی فوج کی چوکیاں موجود ہیں ان کو بھی فارغ کیا جائے، ان کو بھی بھیجا جائے۔ آپ جائیں، پاکستان از اے بگ کنٹری، وہاں پر جگہ آپ کے لیے بہت ہے، جائیں۔ ہم اپنے معاملات جو ہیں، لوکل معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، ہم خود نمٹ لیں گے۔ تو ان کو واپس بھیجا جائے۔ اگر یہ اچیومنٹ ہو جائے کہ سینسا میں ہو جائے اور کچھ قصبوں میں ہو جائے، دیٹ ول بی اے میجر بریک تھرو، میجر اچیومنٹ۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ انہیں اس تحریک کو آگے پھیلایا جائے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ملٹری یعنی کلیش نہیں چاہتے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ملیٹنسی از کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ جو انہوں نے کرائی ہے ملیٹنسی وہاں پر کشمیر کے اندر، اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے۔ پوری جنریشن جو ہے نا کس طرح ان کو یعنی ذبح کر دیا گیا، کس طریقے سے لوگوں کو تباہ و برباد ہوئے، کس طریقے سے لوگ بے گھر ہوئے، وہ سامان بھی اور پنڈت بھی، لاکھوں ان کو پنڈتوں کو وہاں سے بیچنے کا دیا گیا، مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا۔ بہت سے معاملات میں گڑبڑ ہوئی، اور ملیٹنسی provides excuse to the ruling elite and military to do what they want to do۔ تاہم یہ وہ جواز پاکستان کی فوج کو نہیں دینا چاہتے۔ اس لیے اس امپیریٹو، اسے ضروری ہے کہ جو ہماری اسٹرگل ہے وہ پیسفل ہو۔ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، یو کے پی این پی، یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، اس کے جو سربراہ ہیں شوکت کشمیری صاحب، تو بہت عرصے سے اس وقت تو جب کہ یہ فیشن بنا ہوا تھا کہ بندوق کے زور پر جا کر کشمیر کو آزاد کرائیں گے، شوکت کشمیری صاحب اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہیں، بندوق مسئلہ کا حل نہیں ہے، بندوق مسائل پیدا کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے یعنی بڑی خوفناک ہوگی صورتحال کہ اگر ہم بندوق کو پروموٹ کریں، اور ان کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ تو ہم جو اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، یو کے پی این پی بھی اس کی اسٹرگل بھی 100% پیسفل ہے۔ ہم نے ہمیشہ یو کے پی این پی نے کنڈم کیا، اس کی مذمت کی ہے، اور پیسفل اسٹرگل کو پروموٹ کیا۔ تنویر صاحب کا یہ جو آئیڈیا ہے، اٹ از اے ویری ویری گڈ آئیڈیا اینڈ وی شوڈ سپورٹ دیٹ۔ اگر پیسفلی ہم پاکستانیوں کو کہیں کہ بھی آپ کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اور اگر کچھ علاقے ہم کہہ دیں کہ یہ وہ ملٹری فری زون بن جائیں، دیٹ ول انکریج ادر ایریاز ایز ویل۔ جہاں پر ہم پاکستان یعنی کی آرمی کی یا اگر اس کو ضرورت پڑ جائے گی کہ جہاں پر خدا نخواستہ کوئی شورش برپا ہو جاتی ہے اور پولیس اس سے نمٹ نہیں سکتی، تو پھر پاکستان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر کے پاکستان سے درخواست کی جا سکتی ہے۔ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو۔ پھر یہ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم پاکستان کی آرمی میں، اس میں بہت سے لوگ ہمارے اپنے ہیں، سو کو آزاد کشمیر سے ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس میں آفیسر رینک کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے سے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی یعنی جو فوج ہے یا ان کی جو پالیسیز ہے ان کے ساتھ ہے، انڈیویجول کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ وہ بھی بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ ہماری طرح ستم رسیدہ ہیں، وہ بھی مظلوم ہیں۔ تو ہمیں ان سے ہمدردی ہے۔ پاکستان کی جو ڈفرینٹ ریجنز میں
ڈفرینٹ جگہوں پر جو استحصال ہو رہا، ظلم یا ناانصافی ہو رہی ہے، وہی شیئر ان کی سمتی سے، ہم ان کے جو ہے نا جو پیسفل اسٹرگل ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ بلوچوں کو میں نے کل دیکھا کس طریقے سے ہزاروں کے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلوچ جو ہے نا وہ مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ کسی کے ہاتھ میں نہ بندوق ہے نہ گلیل ہے، کوئی چیز میں لاٹھی بھی نہیں ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ ایک آدمی جو چل نہیں سکتا تھا، معذور تھا، وہ یعنی کرول کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ آ رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو میرا سلام۔ یہ پیسفل اسٹرگل ہے، اس کی حمایت کرنی چاہیے، ان کی ڈیڈیکیشن کو سلام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تنویر صاحب اور وہ لوگ جو پیسفل اسٹرگل کو یقین رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، پاکستان آرمی اور ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کی یہاں موجودگی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دے شوڈ جوائن ہینڈز ود تنویر صاحب۔ اور دوسرے بھی جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر اس پر کام کریں۔ وہ کہیں کہ بھی ٹھیک ہے بھائی، آپ یعنی آپ نے بہت عرصہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا لیا کہ آپ بڑے بھائی ہیں، آپ ہماری آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ آپ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اب ہمارے وسائل پر قابض ہیں، بجائے اس کی کہ آپ ہماری لک آفٹر کریں، آپ ہمارے لیے مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے جہاں پر آپ نے ریکروٹمنٹ حاصل کی یعنی پاکستان کے اندر جہاں پر ٹریننگ حاصل کی وہاں پر جائیں، لک آفٹر پاکستان۔ پاکستان از ان کرائسس، پاکستان کو بندوق برداروں کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جگہ ایسی خالی تھی جہاں پر نہیں ہوتے، مساجد میں حملے ہو رہے ہیں، دوسری جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ گو بیک ٹو یور اون کنٹری اینڈ لک آفٹر یور کنٹری۔ پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان قائم رہے گا تو سب کو فائدہ ہوگا، پیسفل ہوگا۔ وی نیڈ پاکستان، اسٹرانگ پاکستان، ڈیموکریٹک پاکستان، پاکستان which is peaceful with itself to start with، peaceful with itself and peaceful with the neighbors۔ وہ بات ختم ہوگی کہ جو ہے پاکستان جو ہے بندوق کے زور پر اسلام کا قلعہ اور دہلی کو فتح کر لے گا تو پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ یہ خوابوں میں رہنے والی دنیا ہے، اس میں نہیں آپ جا سکتے۔ اور پھر یہ یہاں پر یہ بھی بات ہے، جس چیز کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ ٹریڈ کو پروموٹ کریں، دوستی اور بھائی چارے کو پروموٹ کریں۔ اب ٹریڈ تو پاکستان نہیں چاہتا، اور یہ ناک کا مسئلہ بنایا ہوا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، انڈیا اور چائنا کے بھی بہت سی آپس میں زراعتی تنازع ہیں، تنازعات ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لگاتار ہوتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، لوگ مرتے بھی ہیں وہاں پر۔ اس کے باوجود ان کا جو ٹریڈ کا ہجوم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اہداف ہوتے ہیں کہ ہم نے اگلے اتنے سالوں میں اتنے بلینز کی ٹریڈ کرنی ہے، وہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ ان کے ناک پر یا ان کی جو دراڑ خراب نہیں ہوئی، ان کا شملہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نیچے نہیں گرا۔ پاکستان ٹریڈ کر سکتا ہے لیکن انہوں نے ناک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ ناک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، دوسری طرف وہ برکس جس میں انڈیا کا میجر رول ہے۔ تو برکس اوریجنلی بنایا گیا تھا، یعنی اس میں چائنا تھا، رشیا تھا، انڈیا تھا، برازیل تھا اور ساؤتھ افریقہ تھا۔ اب اس میں 6 ممالک کا اضافہ ہو گیا۔ اب پاکستان نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ بھی برکس کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم انڈر مائن ہو رہے ہیں۔ آئی پرسنلی تھنک اٹس گڈ آئیڈیا، تو ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی آپ بھی ٹریڈ کریں گے اور اس پہ سے فائدہ ہوگا۔ تو بھی نہیں آپ تجارت کو فروغ دیں۔ وہ جو تجارت اس وقت ہوئی تھی جموں کشمیر کے اندر، وہ بھی ٹریڈ اس کا بھی آپ نے ستیہ ناش کر دیا تھا، اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا چیز اسمگل ہو کر وہاں پہ جا رہی تھی، لہٰذا وہ بند کر دی گئی تھی۔ تو پلیز اسٹاپ سینڈنگ رونگ جو چیزیں نہ بھیجیں ادھر۔ جب بھی تجارت کسی ملک کے ساتھ کریں، پروموٹ آنےسٹلی سنسیئرلی ٹریڈ کو پروموٹ کریں، اس سے فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، آزاد کشمیر کو بھی ہوگا اور پورے ریجن کو ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تنویر صاحب بھائی، میری آپ کو اس سلسلے میں پوری حمایت حاصل ہے۔ میں اس پر کوشش کروں گا کہ کچھ چند الفاظ لکھ کر بھی بھیج دوں آپ کو، لیکن میں نے سوچا مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، that you consult people. We don't have to agree on every aspect of your struggle. And similarly آپ کو بھی میرے ساتھ ہر بات پر ایگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ we have some common ground جہاں پر ہم اپنے خیالات کا کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں، ویدر ہم یونائٹیڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر اپنی زندگی میں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، آئی ڈونٹ نو، زندگی کتنی رہے گی یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں بار بار کہتا آیا ہوں، کہتا رہوں گا، لوگوں نے بہت مجھے کہا کہ نہیں کشمیر کے باہر بھی دیکھو، یس میں دیکھتا ہوں، باہر دیکھتا ہوں، اس پر لکھتا بھی ہوں، لیکن جموں کشمیر، جو انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر، یونائٹیڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ اٹ ول ریمین سو۔
किसी को अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी। इससे मुझे, अगर मेरे रास्ते में रुकावटें आती हैं तब भी, या कोई आसानियाँ पैदा होती हैं तब भी, आई विल रिमेन डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर। मुझ पर तनकीद करने वाले बहुत हैं, और वैसे आपको बताऊं, आप उसके बाद, आई डोंट केयर। जब वो तनकीद करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी काबिल समझते हैं तो तनकीद करते हैं। समथिंग आई डू एंड दे कांट डू, एलिमेंट ऑफ जेलसी भी आता है। कुछ पे रोल पर भी होंगे, कुछ ट्रोल्स होते हैं, उनको वैसे भी कुछ अच्छी बात नजर नहीं आती होगी। तो मेरी मुखालफत करने वाले बहुत हैं, आई डोंट केयर। माहिर करने वाले भी बहुत हैं, ठीक है। वो किसी वजह से, किसी एक साथी ने कहा, यार भी आपकी बातों से हमें इत्फाक है, वो दिल करता है कि हम आपकी माहिर करें ओपनली। लेकिन यार ये उन्होंने, उसने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, उसने कहा ये कुत्ते हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे, मेरे लफ्ज नहीं है। मैंने कहा यार भाई ओके, ना माहिर करें मेरी, लेकिन आप अगर इनसे पंगा नहीं लेना चाहते ना लें। आई एम देयर। ये जो बातें जो मैं कहता हूँ, मैं कहता रहूंगा। किसी को मैं गालियां नहीं देता, वो गालियां देते हैं, ये उनकी तरबियत का हिस्सा। मैं गालियां नहीं देता। बहुत से मसाइल मैं कहता हूँ मैंने अपने अल्लाह के वाले कर दिए। अल्लाह विल इज द प्रोटेक्टर। मेरी मेरी कुछ पर कोई है या नहीं है, अल्लाह की जात है। मेरा अल्लाह पर बड़ा भरोसा है। तो आई लिव इट एट दैट। आई कंक्लूड बाय सेइंग दिस, कि सपोर्ट तनवीर साहब, सपोर्ट पीसफुल स्ट्रगल, सपोर्ट जम्मू कश्मीर, सपोर्ट यूनिफिकेशन ऑफ डिवाइडेड जम्मू कश्मीर। ये देख लें, ये याद रखें, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वह इस साइड पर हूँ या उस साइड पर हूँ, उनके अपने मकासद होते हैं, उनके अपने अहदाफ होते हैं, उनकी अपनी जो क्या कहते हैं उसको, नेशनल पॉलिसी होती हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं। वी डू नॉट हैव टू एग्री विद देम। ये, अगर कोई अच्छा काम करेगा हम उसको शाबाश देंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेगी हमें उस पर तनकीद करनी पड़ेगी। किसी को अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी, तनकीद करते हुए हम गालियां नहीं देंगे। ये जिस आदमी ने ये हमारे जुबान में गलत बातें डाली थी ना, मैं अब किसी का लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, पर हम कभी फिर बात करूंगा। गालियां देने से मसाइल बढ़ते हैं, जितना बंदूक चलाने से मसाइल बढ़ते हैं, इसी तरीके से बदजुबानी करने से, गालियां देने से मसाइल बढ़ते हैं, मसाइल कम नहीं होते। आई लीव इट एट दैट। अगर मेरी बात को पसंद आई हो तो मेक कमेंट, इफ यू डिसएग्री विद एनीथिंग प्लीज मेक कमेंट एज वेल, और आस्क क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। मेरी तरफ से खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।